السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایسے فوج کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی شجاعت، بہادری اور تنظیم کے لیے اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی بنیاد عثمان غازی کے بیٹی اورخان غازی نے رکھی۔ 1300 عیسوی کو عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کا سب سے چھوٹا لڑکا اورخان غازی مسند خلافت پر بیٹھا۔ اورخان نہایت ہی قابل، شجاع، زیرک انسان تھا۔ اس نے خلافت سنبھالتی ہی سب سے پہلے اپنی فوج کو نئے سرے سے منظم کیا اور یورپ سے ہونے والی شورشوں کی سرکوبی کے لیے کمر کس لی، جن میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوا۔ جن عیسائی شہروں اور علاقوں کو وہ فتح کرتا جاتا، وہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا جاتا تھا۔ ان عیسائی قیدیوں میں سے کچھ کم عمر لڑکے ایسے بھی ہوتے جو یا تو جنگ میں یتیم ہو چکے ہوتے یا اپنے والدین سے کھو گئے ہوتے۔ اورخان نے ایسے قیدی لڑکوں سے ایک ایسی فوج بنائی۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اس نے ان عیسائی قیدی لڑکوں جن کی عمر 10-12 سال ہوتی میں سے ان عیسائی لڑکوں کو منتخب کیا جاتا جو توانا اور ذہین ہوتے۔ ہر سال 1000 لڑکوں کو چنا جاتا اور ان کو ایسے ماحول میں رکھا جاتا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ ان نوعمر لڑکوں کو خاص فوجی تربیت دی جاتی اور ان کی تربیت کا سخت اور دوسرے افواج کی نسبت زیادہ خیال رکھا جاتا۔ اسی سخت و مشکل تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہ فوج ہر قسم کے میدان کی شدید حالات کو بآسانی برداشت کر لیتے تھے۔ جب اس فوج کا پہلا دستہ تیار ہوا تو اورخان غازی اس دستے کو لے کر اس دور کے ایک بزرگ حاجی بکتاش کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اپنی فوج کے لیے دعا و برکت مانگنے کے لیے درخواست کی۔ حاجی بکتاش نے ان کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس فوج کو بکتاشی نے یعنی چیری کا نام دیا، جس کا مطلب ہے نئی فوج۔ اس طرح اس فوج کا نام یعنی چیری پڑ گیا۔ چونکہ اس فوج میں ایسے لڑکے ہوتے جن کے نہ تو والدین ہوتے اور نہ ہی اپنا گھر یا بہن بھائی، ان کے لیے جینے اور مرنے کا مقصد صرف اور صرف سلطنت اور سلطان ہوتے۔ سلطان نے بھی اس فوجی دستے کے ہر جوان سے اپنے بچوں کی طرح پیش آتا اور ان کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ یعنی چیری جس محاذ پر بھی جاتی اسے فتح کر کے ہی دم لیتی۔ سلطنت عثمانیہ کے زیادہ تر فتوحات یعنی چیری ہی نے حاصل کی۔ یعنی چیری میں 300 سال تک صرف نومسلم عیسائیوں کو ہی بھرتی کیا جاتا رہا، مگر 1648 عیسوی میں سلطان محمد چہارم کے دور حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور یعنی چیری میں عام ترک مسلمان لڑکوں کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بعد میں یعنی چیری سرکشی اور بغاوت پر اتر آتی تھی۔ یعنی چیری نے پہلی بغاوت مراد دوم کے دور حکومت میں کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں۔ مراد دوم کے بیٹے شہزاد محمد نے تنخواہ بڑھانے سے انکار کیا تو یعنی چیری نے شہر ایدرنے میں قتل و غارت گری شروع کر دی۔ مراد دوم کے پہنچتی ہی یعنی چیری نے سر تسلیم خم کر لیا اور بغاوت ختم کر دی۔ دوسری بغاوت 1525 عیسوی میں کی گئی جب سلطان سلیمان علی شان کئی سالوں کی جنگوں اور فتوحات سے فارغ ہو کر آرام کے لیے قسطنطنیہ سے ایدرنے چلا گیا۔ یعنی چیری فوج نے قسطنطنیہ میں بغاوت شروع کر دی اور وزراء اور دوسرے عہدیداروں کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلیمان علی شان کو جب خبر ہوئی تو وہ فوراً پہنچا اور یعنی چیری کی بغاوت رفع کی اور بغاوت میں ملوث سرداروں کو قتل کیا، جبکہ یعنی چیری کے سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ سلطان سلیم سوم کے دور میں سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی کہ ہر بڑی ریاست میں یعنی چیری کے دستے موجود ہوتے۔ سلطنت عثمانیہ کی ریاست سربیا میں یعنی چیری نے بغاوت کر دی اور وہاں کے گورنر کو قتل کر کے سربیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور یعنی چیری کے 4 سرداروں کے حوالہ کر دیا۔ یہ تو حد کر دی تھی۔ سلطان نے ان دستوں کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی جنہوں نے بڑی مشکل سے ان کو قابو کیا اور بغاوت ختم کر دی۔ سن 1808 محمود دوم کے زمانے میں یعنی چیری نے محمود دوم کے حکومت ماننے سے انکار کیا اور وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا بیرقدار کے محل پر حملہ کیا اور بیرقدار قتل کر دیا گیا۔ محمود دوم یعنی چیری کے ہاتھوں مجبور تھا اور ان کی تمام شرطیں مان لی۔
محمود دوم یعنیچری ہی کی مرضی سے قوانین نافذ کرتا اور اپنے وزیروں کی تقرریاں کرتا۔ یعنیچری فوج جو سلطنت عثمانیہ کے تمام افواج پر اپنی بہادری، تنظیم اور فتوحات کی بنا پر فوقیت رکھتی تھی اور ہر سلطان کے نظر کرم یعنیچری پر ہوا کرتی تھی۔ یعنیچری نے جس طرح سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط رکھا اور بیرونی دشمنوں پر داغ بٹھائے رکھا، آگے چل کر اسی یعنیچری نے سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو کمزور سے کمزور تر کرنا شروع کیا۔ جن بغاوتوں کی بنیاد یعنیچری نے ڈالی، انہی بغاوتوں کا تسلسل تھا کہ 13 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں قسطنطنیہ میں فوجی دستوں نے ایسی بغاوت شروع کر دی جس میں بہت سے ترک نوجوان قتل ہوئے۔ اسی بغاوت کی وجہ سے سلطان عبدالحمید کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اسی بغاوت کے بعد سلطنت عثمانیہ اپنے انجام کی طرف دوڑتی چلی گئی اور 1923 میں سلطنت عثمانیہ ایک خواب بن کر بکھر گیا۔ ایسے تاریخی واقعات اور شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔